بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 2-3 خبریں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس جو 2 خفیہ ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. وہ ساری کی ساری اسی طرف ان کا رخ ہے جو ہم نے کوئی 3-4 دن پہلے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اب جو پروجیکٹ عمران خان آپ کے جتنے پلیئر تھے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور اب پاکستان کی فوج جو ہے وہ، یا پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو اندازہ ہے یا جس کو اندازہ بر وقت ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب والا جو کھیل تھا وہ بھاری پڑ گیا ہے ان کے اوپر، ریاست کے اوپر، تو اب پاکستان کی سیاست سے پاکستان کی فوج کا کوئی عمل دخل باقی نہیں رہنا چاہیے. لیکن یہ بات جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ایک عمران خان صاحب ہے، دوسرے وہ عمران خان صاحب سے جن کے مفادات وابستہ ہیں، اور وہ افراد پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ایک ایلیمنٹ کی طرح، ایک نیگیٹو ایلیمنٹ کہہ لیں آپ، جن کی حیثیت متنازع ہو چکی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کو وہ چونکہ مفادات جو ہیں وہ اربوں کے ہیں، آپ نے وہ آڈیوز سنی ہوگی، ویڈیوز دیکھی ہوگی جن میں یہ باتیں ان کا ذکر ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب بھی وہی جو ان کے سالہ صاحب ہیں، وہ برادر نسبتی امجد نون صاحب، وہ کیس اور وہ دور ویسٹ مینجمنٹ، مطلب یہ کہ وہ بڑے، یہ تو صرف کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آ گئی ہیں، اور بہت کچھ چیزیں ہیں جو ابھی سامنے نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے علم میں ضرور ہیں جو اب ان دونوں کی طبیعت صاف کرنے کے اوپر مامور ہیں، یا جنہوں نے کمر کس لی ہوئی ہے. تو اسی طرف یہ جو 2 ڈیولپمنٹس ہیں یہ اسی طرف کی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھ لی ہے، اور ڈیولپمنٹ وہ ہے جو کمیشن وفاقی حکومت نے بنایا تھا. آج اس کمیشن کی پہلے دن کی کارروائی کا فیصلہ جاری ہو گیا ہے، اور وہ فیصلہ یا وہ جو کارروائی کا، یا اس کے کمیشن نے جو فیصلے لیے ہیں، جو تحریری حکم نامہ تو خیر اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال جو بھی ان کی کارروائی ہے وہ روزنامچہ کہنا چاہیے، اس کو حکم نامہ نہیں کہنا چاہیے. یہ جو کمیشن ہوتا ہے یہ اس کی حیثیت عدالتی نہیں ہوتی، یہ انکوائری کمیشن ہوتا ہے. تو بہرحال سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان میں ان کے سربراہ ہیں، باقی 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں. تو وہ بڑی ڈیٹیل میں ہے. ہمارا موضوع جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل کارروائی نہیں ہے، بلکہ اس ڈیٹیل کارروائی کے نتیجے میں جو تاثر قائم ہوگا وہ ہے، یعنی کہ اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہوا محسوس کریں گے. اس کی فائنڈنگز جو بھی آئیں گی، ممکن ہے ان فائنڈنگز کے بعد، اس کمیشن کی فائنڈنگز کے بعد ایک بنیاد میسر آ جائے حکومت کے پاس عمر عطا بندیال صاحب کی جو بائسنس ہے، جو ان کی جانبداری ہے ٹوورڈز عمران خان صاحب، اور ان کی فیملی کی جو ہے، وہ جو ہم باتیں ایسے ہی بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، اور جن کی کوئی قانونی پوزیشن نہیں ہے، یوں سادہ الفاظ میں کہہ لیں. تو اس کے بعد اس کمیشن کی انکوائری کے بعد ایک ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ پروفز جو ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے ٹھوس شکل میں، تو جن کی بنیاد کے اوپر فردر کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ اسی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کو جو ہے وہ، اور عمر عطا بندیال صاحب کے ہم خیال ججز، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہاٹ واٹرز میں جانے والے ہیں، گہرے پانیوں میں جانے والے ہیں. اور فیصلہ کس کا ہے؟ فیصلہ انہی کا ہے جن کا فیصلہ ہے، اور فیصلہ ان کا ہے کہ جس کو کھینچ کے سیاست میں لانے کی کوشش ہوتی رہی. اور آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ خطاب کرتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں فوج کے کام میں مداخلت نہیں کرتا تھا. باجوہ صاحب 1 سال پہلے مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں، پھر کبھی جناب وہ چھال مار کے امریکہ کی طرف، وہ سائفر سوفر پتہ نہیں کون سی کہانیاں، اور پھر جناب کہ میں نے اس لیے نہیں ان کو اٹھایا کہ فوج کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی ہوتی. تو فوج کے معاملات میں اگر مداخلت نہیں کرنی تھی تو پھر جو کچھ آپ کر رہے تھے یہ کہ فیاض حمید صاحب رہیں اور فیاض حمید صاحب کی ٹرانسفر کے آگے روڑے اٹکائے. وزیر اعظم کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن بطور وزیر اعظم وہ کام کرے. اگر وہ جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل سکور سیٹ کرے گا تو پھر اسی طرح گڑبڑیں ہوں گی. تو آج کی وہ جو بات کر رہے ہیں، جو میں مدعے کی طرف آ رہا ہوں کہ جی کہ میری گرفتاری ہو سکتی ہے، کل میں نے پیش ہونا ہے عدالت میں،
تو آپ نے میرے کارکنوں آپ نے کچھ نہیں کرنا, 80% مجھے امکان ہے کہ گرفتاری ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے اور جو میری انفارمیشن ہے وہ صبح ثابت ہو جائے گی کہ وہ کس قدر درست ہے اور کس قدر غلط ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی کوئی ارادے نہیں ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے. ابھی جو عمران خان صاحب کے سہولت کار ہیں سسٹم کے اندر جو موجود ہیں, جو ان کو عدالتوں کے ذریعے فائدہ پہنچاتے ہیں, جو عدالتوں میں ان کے جو عناصر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مکو ٹھپڑا ہے, یہ جناب وہ اس طرف کام بڑھ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں ان 2 ڈیولپمنٹس کی طرف جو بڑی ہیوی قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں. ایک آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے تھے اچانک جمعے کی اور ہفتے کی درمیانی رات کو, اور 20 تاریخ شروع ہو گئی تھی, یعنی ہفتے کا دن شروع ہو گیا تھا. رات گئے وہ نکلے اور 4 گھنٹے تک وہ شوکت خانم کے اندر رہے. 3 گھنٹے تک ان کے ٹیسٹ ہوتے رہے, 3 گھنٹے تک. ایک وہاں پر کانفرنس روم ہے, وہاں اس کانفرنس روم کے ساتھ ایک کمرہ ہے, وہاں تک دسترس نہیں تھی کچھ لوگوں کی, اور وہاں پر 1 گھنٹہ عمران خان صاحب نے گزارا ہے. یہ 1 گھنٹہ بہت کھٹک رہا ہے. یہ 1 گھنٹہ پاکستان کے حساس سراغ رساں ادارے ایجنسیاں یہ سب کو بہت کھٹک رہا ہے کہ یہ اس 1 گھنٹے میں کیا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ایجنسی کو دوسری ایجنسی کی کارروائی کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایک جو سراغ رساں ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے. یہ اور بعض اوقات تو جناب وہ آپس میں ہی پٹاس ہو جاتی ہے. میں اب یہ جو نزاکتیں ہیں ایجنسیوں کا جو جس کو کہتے ہیں ماڈلز یا ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, میں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں آپ کو یہ ویسے بات بتا رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور کے اوپر یہ ایک سبجیکٹ ہے, یہ شوکت خانہ میں موجود ہے عمران خان صاحب, اب ان کا پیچھا کرتے ہوئے جتنے حساس ادارے ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی آپریٹ کرتے ہیں ان کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی رپورٹ اکٹھی کرنی ہے. ان کی کوارڈینیشن نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ سی ٹی ڈی کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے, یعنی کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی, دہشت گردی کی جو ہے ٹیررزم کی کوئی ایکٹیویٹی, کوئی اس طرح کا واقعہ ہو, وہاں پر کوئی آپریشن اس کا کرنا ہو, وہاں پر ایجنسیوں کی کوارڈینیشن کسی نہ کسی لیول کے اوپر ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو سرویلنس کا معاملہ ہے اس میں ایجنسیوں کی آپس میں کوارڈینیشن بعض اوقات نہیں ہوتی, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ جی کہ ہم باہر کھڑے ہیں اندر کون ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جو کچھ لوگ ہیں وہ اب تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ اس 1 گھنٹے میں عمران خان صاحب نے کیا کیا, کس کے ساتھ ملاقات کی. یہ ان کا خیال ہے مطلب ان سب کا جو اس کام کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کیا ہوئی ہے, کس کے ساتھ ہوئی ہے, اس پر کام جو ہے وہ جو کہتے نہیں ہے کہ وہ چھینی تھوڑا چل رہا ہے, دگڑ ہو رہی ہے, یعنی کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جو شوکت خانہ میں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ ایک کہہ لیں کہ سول ملکیت ہی کہہ لیں ایک طرح سے, وہاں پر جو سکہ چلتا ہے وہ خان صاحب کا چلتا ہے, تو وہاں پر عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ ہاسپٹل ہے, وہاں پر آپ پولیس نہ اس کا چارج لے سکتی تھی, نہ اس کو آگے پیچھے کر سکتی تھی. ان کو لے کے پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے تھی, پولیس کے انڈر کور میں حساس ادارے بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ایک سطح تک جا سکتے ہیں نا اندر, ایک لیول کے آگے جا کے اوپر جو ڈاکٹرز ہیں وہ روک دیتے ہیں کہ جی کہ یہاں پر پیشنٹ اور ڈاکٹر کا رشتہ شروع ہو گیا. اب آپ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ باہر رہ سکتے ہیں, اندر نہیں آ سکتے. اب وہاں پر کانفرنس روم کے ساتھ جو کمرہ تھا, اس کمرے میں جب عمران خان صاحب گئے تو ان کے ساتھ نہ کوئی پولیس والا تھا, نہ کوئی سرکاری اہلکار جو ان کی حفاظت کے اوپر مامور ہے. تو ان کا خیال ضرور ہے کہ اندر کوئی پہلے سے موجود تھا. وہ پہلے سے موجود کون تھا, اس کے اوپر کام جاری ہے. کیا وہ کوئی پاکستان کی کوئی بزنس مین پرسنالٹی تھی, کوئی بزنس ٹائکون ٹائپ کوئی چیز تھی جو عمران خان, کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں, اور اس کے پیچھے کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک عمومی سائیکی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک خاص کلاس کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہو گیا, ایسے کچھ کرو, کچھ رول پلے کرو. ویسے بھی سرمایہ دار جو ہے
وہ اس کو انسٹیبلٹی جو ہے وہ عدم استحکام جس کو ہم کہہ رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کو لے کے آتا ہے، اور معاشی عدم استحکام جو ہے وہ پھر امن کو کھا جاتا ہے ایک طرح سے. تو جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ سب سے بڑا امن کا کسٹوڈین ہوتا ہے ایک طرح سے. تو یہ ایک وہ سائیکی والا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، وہ پیسے کی بندش بھی ہو سکتی ہے، کاروباری مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ مجبوریاں لے کے پھر ان کو ان حدود میں داخل کر دیتی ہیں جہاں پر ریاستوں کے میل ملاپ شروع ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں وہ پھر کسی درجے کے اوپر جا کے شامل ہو جاتے ہیں. تو کیا وہ کوئی اس طرح کا تھا؟ ہے جی، یہ بڑی گمبھیرتا والی صورتحال ہے، کیونکہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ کچھ قوتیں عمران خان صاحب کو بچانا چاہتی ہیں، لیکن ابھی تک، اور بچا کے پاکستان سے لے کے جانا چاہتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کے اوپر ہاں کر دیں گے کہ ہاں جی کچھ سوچو میرا. ابھی بھی وہ آپ کے ان کے جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سر باہر دیکھیں کہ مجمع رہتا تھا، پی ٹی آئی اب نظر نہیں آتی زمان پارک کے باہر، بندہ نہیں نظر آتا کوئی. تو یہ حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح کے حالات میں. تو امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہاتھ پاؤں ماریں گے. پبلکلی تو نہیں کہیں گے، آخری وقت تک نہیں کہیں گے، کہیں گے میں ڈٹا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے اگلی صفوں میں تلاش کر، ادھر ادھر نہ ویخ، ہیں جی. تو وہ اس طرح کی شعر و شاعری فرمائیں گے، لیکن اندر کھاتے وہ بندے ٹوٹ جاتے ہیں، رابطے کرتے ہیں کہ یار کچھ ہو. تو وہ کچھ لوگ ہیں وہ پھر کبھی، میں کیونکہ وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ابھی صرف ہوائی باتیں ہیں، لوگ صرف جو ہے وہ باتوں میں خیالات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ابھی چیزیں کنکریٹ شکل میں نہیں آئیں. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک کوئی ملاقات وہاں پر ہوئی اور اس کا سراغ لگانے کی کوشش جاری ہے. دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ لاہور میں ہفتے والے دن ایک اہم شخصیت موجود تھی اور اس نے اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات کی. اس ملاقات میں جس چیز کا فیصلہ ہوا، اینالائز کیا گیا کہ پنجاب میں جو زیادہ گمبھیرتا ہے، جس نے زیادہ حالات خراب کیے ہیں، وہ کون ہے؟ تو وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے. یہ اس کنسنسس ہو گیا، اس پر اتفاق ہو گیا، اور اتفاق کے بعد یہ حکم ہوا کہ جی کہ پھر ایسا کچھ کرو. پھر پارٹیاں اس کا کچھ کرنا شروع ہو گئیں، ان کے خلاف ریفرنس کی تیاری، آئی بی سی لے کے تو دوسرے تیسرے جتنے ادارے ہیں انہوں نے رپورٹیں شروع کر دی ہے، مواد اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے. کسی بھی وقت جو امیر حسین بھٹی صاحب ہیں، امیر بھٹی صاحب، یہ ان کے بارے میں محمد خان بھٹی صاحب کی آڈیو بھی اور ویڈیو بھی منظر عام کے اوپر ہے، اور کسی کو شک والی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ علی جو سائی صاحب ہیں ان کے داماد، ان کے بارے میں کیا ہے اور وہ کس طرح کر کے آپریٹ کر رہے تھے. انہوں نے عمران خان صاحب کو، پرویز الہی صاحب کو، جس کو کہتے ہیں نا اندھا دھند فائدہ پہنچایا. اور اس وقت جو صورتحال، یعنی لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے فیصلے نہ ہوئے ہوتے، یعنی عمران خان صاحب کو نوازنے والے، پرویز الہی صاحب کو بچانے والے، تو کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ نہ ہوتا، حالات مختلف ہوتے، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ نہ ہوتا. اس طرح کی جو اس وقت ملک کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کو، یہ نہ کرنا پڑتا. تو لہٰذا یہ کنسنسس ہوا ہے اور وہ چیزیں تیاری شیاری ہو رہی ہے. کسی بھی وقت کڑاکا نکالا جا سکتا ہے بھٹی صاحب کا، امیر بھٹی صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے. اب اس انفارمیشن کو ظاہر ہے کہ ریفرنس جنہوں نے تیار کرنا ہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے. ویسے تو یہ صدر کے ذریعے اگر جائے وایا میڈیا پرائم منسٹر صدر کو تو چیزیں اور طرح سے ہوتی ہیں، لیکن اب میرے ذہن میں تو فوری طور پر آیا کہ یہ سبجیکٹ چونکہ پنجاب کا ہے تو پھر پنجاب حکومت ہی یہ والا انیشیٹو لے سکتی ہے. میں نے پنجاب والوں سے رابطہ کیا، میں نے سی ایم آفس رابطہ کیا. سی ایم آفس کی جو ٹاپ ہیرارکی ہے وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے پاس اس طرح کی نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں. میں نے جہاں سے مجھے یہ خبر ملی کہ وہ جو بڑے لوگوں کی، طاقتور لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی، میں نے دوبارہ وہاں پر رابطہ کیا. میں نے ان کو کہا کہ جی کہ پنجاب والے تو اس بات سے انکاری ہیں. تو مجھے ہنس کے انہوں نے کہا کہ جی کہ ان کو لگ جائے گا پتہ. اب میں اس کا مطلب، اس کی میں تشریح نہیں کرنا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ یہ کوارڈینیشن فیڈرل لیول کے اوپر ہو رہی ہو تو، اور پھر معاملہ پنجاب تک آئے، اللہ بہتر جانتا ہے.
اب پنجاب میں مجھے سیاسی جو لوگ ہیں وہاں سے ایک خبر موصول ہوئی کہ کموکا صاحب کے بعد فیصل آباد والے جو ہیں ان کے بعد جو اگلی پریس کانفرنس ہے وہ شاید علی ساہی یا ساہی گروپ کی ہو سکتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے پیچھے وجہ کیا ہوگی کہ ساڈے بابے نو کچھ نہ کیا, ساڈے بابے دے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا. یعنی کہ علی ساہی صاحب کی جو فیملی ہے وہ عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو, چونکہ بہانہ بڑا اچھا ہاتھ میں آیا ہوا ہے, لوگ جو ہیں وہ جان چھڑا رہے ہیں اور کسی اور طرف کے راستے اختیار کر رہے ہیں. چودھری وجاہت صاحب واپس کاف لیگ میں آ گئے ہیں, اگرچہ پرویز الہی صاحب وہ کسی پتہ نہیں کہاں پر چھپے ہوئے تھے اور لاپتہ ہونے کی ان کی خبریں تھیں کہ ان کے فیملی ذرائع کہہ رہے تھے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ان سے. پھر انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا پھوکا سا, تو وہ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن فوج کے خلاف جو ان کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ وہ نہیں ہے. تو یہ توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. وہی بات پرانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ پروجیکٹ عمران خان کے جو 3 فریق ہیں, ایک سیاسی فریق, ایک جوڈیشل فریق اور ایک فوجی فریق, یہ جو فریق ہیں یہ اب آپس میں, بلکہ فوجی فریق جو ہے وہ ان دونوں باقی فریقوں کو ان کو سمجھ نہیں آئی تھی, اب وہ سمجھا رہے ہیں. تو یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے یہ وہ جو پولیٹیکل فریق تھا پروجیکٹ عمران خان کا, تو وہ آبویسلی یہ وہی ہے. تو لہٰذا علی ساہی صاحب اور ان کی فیملی جو ہیں وہ کسی بھی وقت توقع کی جا رہی ہے, یہ پنجاب کے سیاسی خنوادوں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ وہ بھی ٹوٹ کر جو ہے وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے پی ٹی آئی سے ٹوٹ کر. اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ شرط یہ ہوگی اندر خانے کہ امیر بھٹی صاحب, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, ابو جی سسر صاحب, ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کیا جائے. تو اس وعدے کے بعد وہ آگے چلیں گے. اور لیکن میرا نہیں خیال کہ سیاست میں وعدے جو ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہوتے ہیں. بقول آصف علی زرداری صاحب کے, نہ یہ رسیدیں ہوتی ہیں, نہ ان کی رسیدیں دی جاتی ہیں. یہ تو مفادات کا کھیل ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ مفاد اس میں ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اڑانا ہے, یا ان کے خلاف اڑانا, یہ لفظ جو ہے وہ غیر عدالتی ہے, تو ان کے خلاف ریفرنس لانا ہے, یا پھر کچھ اور ہونا ہے. قصہ مختصر کہ یہ ڈیولپمنٹس ہیں, اور بندیال صاحب ہوں یا بندیال صاحب کا کوئی ہم خیال ہو, پہلے وہ سیدھا ہوگا یا ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے یا وہ ٹھیک کیے جائیں گے, جو بھی کہنا چاہیے, جو بھی آپ کہہ لیں. اس کے بعد پھر کسی اور کی باری. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.